السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بعض علاقے، بعض دیہات ایسے ہیں جہاں پر میت کو قبر میں دفنانے کے بعد وہاں پر اذان کہی جاتی ہے، قبر پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے، اور اذان کے بعد بہت سارے لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ اذان قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں جائز ہے۔ اذان تو صرف 5 نمازوں کے لیے ہے۔ تو میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر بھی کریں۔ تو میرے دوستو، اذان صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ بہت ساری جگہیں، بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز کے علاوہ بھی اذان دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، بلکہ سنت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کے لیے اذان دیتے تھے۔ نماز فجر کے لیے حضرت بلال دوسری اذان پڑھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو ان پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں اذان کہی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہیں کس چیز نے غمگین کیا ہے؟ کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان پڑھے، کیونکہ اذان غموں اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آگ لگی ہوئی دیکھو اور وہ بے قابو ہو تو تم اس وقت تکبیر کہو، اللہ اکبر پڑھو، تکبیر آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو نوادر الاصول میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نکیرین آ کر اس سے سوالات کرتے ہیں تو شیطان وہاں پر مداخلت کرتا ہے۔ جب اس سے کہا جائے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ لوگوں، میری قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کر سکوں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت قبر میں دفن کر دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح پڑھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی دیر تک تسبیح پڑھی۔ پھر حضرت والسلام نے تکبیر پڑھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی دیر تک تکبیر کہی۔ پھر اس کے بعد حضرت والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے پہلے تسبیح سبحان اللہ پڑھی، پھر آپ نے تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر پڑھی، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نیک بندے کی قبر تنگ ہو گئی تھی، تسبیح اور تکبیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد دیر تک اس کی قبر پر ٹھہرتے اور ارشاد فرماتے کہ اب تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور نکیرین کے جوابات دینے پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کو قبر میں دفن کر چکو تو کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہو کر تلقین کرے کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر کہے کہ اے فلاں بن فلاں، تو وہ کہے گا کہ ارشاد کر، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو اسے تلقین کرو کہ اس بات کو یاد کر کہ جب تو دنیا سے رخصت ہوا تھا، یعنی کہ اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر تو دنیا میں راضی تھا۔
تو ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جب میت کو اتار دیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے رشتہ داروں سے علیحدہ ہو کر جب نئے مکان میں جاتا ہے تو وہ سخت گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، اور اس سے سوالات قبر بھی ہوتے ہیں، اور اسے قبر کی تنگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اذان دینا جائز ہے، جیسا کہ بچے کے کان میں اذان پڑھنا، اگر کوئی بندہ غمگین ہو تو وہاں پر اذان، اس کے کان میں اذان پڑھنا، اگر کوئی سخت غصے میں ہو تو اس کے کان میں اذان پڑھنا، اگر جنات کی سرکشی دیکھو تو وہاں پر اذان پڑھنا، تو اسی طرح اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس کے کان میں اذان پڑھنا، اگر کہیں آگ لگی ہو اور وہ آگ بے قابو ہو جائے تو وہاں پر اذان پڑھنا، یا لگاتار 4-5 دن سے بارش ہو رہی ہے اور بارش رک نہیں رہی تو وہاں پر اذان پڑھنا، اسی طرح قبر پر کھڑے ہو کر اذان پڑھنا، یہ جائز ہے، مستحب ہے، اور بلکہ سنت بھی ہے۔ تو اگر کوئی بھائی سمجھتا ہے کہ میرے بھائی کو قبر میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ وحشت کا شکار ہے، نکیرین کے سوالوں کے جوابات میں اسے دقت پیش آئے گی، تو ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن ہمارے بھائی کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر اذان پڑھنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ مردہ اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ شیطان اگر مداخلت کرتا ہے تو وہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، شیطان ہوا خارج کرتا ہوا اس سے بھی دور نکل جاتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر میت سے سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، سوالات میں ناکامی ہوتی ہے، تو اذان پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ان سوالوں کے جوابات آ جاتے ہیں، کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو اذان میں آتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے تو اذان میں آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، کہ میرا دین وہ ہے جس میں 5 نمازیں ہیں، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں 5 نمازیں نہیں ہیں۔ تو جب اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اذان سن کر اسے یہ جواب آ جاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر آگ لگی ہو بے قابو ہو تو تکبیرات پڑھو، تو اذان میں 6 مرتبہ تکبیر آتی ہے۔ اذان جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، میت کی وحشت بھی دور ہوتی ہے، اس کو قبر کے سوالات کے جوابات بھی آ جاتے ہیں، شیطان کی مداخلت سے بھی بچ جاتا ہے، اور قبر بھی کشادہ ہو جاتی ہے، تو اس کی قبر پر رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی بھائی یہ سمجھتا ہے کہ اذان پڑھنے سے میرا بھائی قبر سے اسے راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا، تو اذان دینے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی قباحت نہیں ہے، نہ تو اذان پڑھنے والا کافر ہوتا ہے، نہ ہی گناہ گار ہوتا ہے، اور نہ ہی اذان دینا کوئی حرام ہے، بلکہ اذان دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو اذان سنتا ہے میت کو قبر میں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قبر پر اذان پڑھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔